الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. حمد بیان کرتا ہوں پاک پروردگار کی جو تمام جہانوں کو دیکھ رہا ہے. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا پاک پروردگار سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے. تم ایک لمحہ کے لیے بھی تنہا نہیں ہو، اکیلے نہیں ہو، خواہ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے. اب اس میں یہ بات سامنے آتی ہے اور اس میں ہم غور و فکر کریں تو تمام معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں. ہر معاملہ کے اندر، ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت، ہر بیماری میں ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اگر یہ ایک لمحہ کے لیے بھی احساس پیدا ہو جائے بندے کے دل میں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال سے باخبر ہے، میری مصیبت کو جانتا ہے، میں جس دکھ اور تکلیف میں ہوں اس کو وہ جانتا ہے، آپ اسی وقت اپنے دل میں ایک راحت محسوس کریں گے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان کا تعلق باللہ بن جائے. تو اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے انوارات و تجلیات کو کم محسوس کریں گے؟ جب ہمیں عبادت میں لذت ملے گی اور جب ہم عبادت میں سکون پالیں گے اور جب ہم نماز میں صرف اسی کے ہو کے رہ جائیں گے، پھر جو سکینت نازل ہوگی قلوب کے اوپر، قلوب و اذہان پہ جو سکون نازل ہو جائے گا، جو اطمینان مل جائے گا،
آپ اس اطمینان کو کسی بندے سے بیان نہیں کر سکیں گے. ایسی لذت ہوگی, ایسا مزہ ہوگا اس کے اندر, جو لمحہ بھر آپ کو اپنے پاک پروردگار کے ساتھ مل گیا اور آپ جڑ کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے. تو میرا مالک ہمیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جس وقت ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی کیا ہے کہ جب تمام مخلوق پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور بہت سے عبادت گزار رات کو اٹھتے ہیں, ان کے بیوی بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ان کے گھر والے سوئے ہوئے, ان کے ہمسائے سوئے ہوئے, پورا شہر گاؤں بستی سوئی ہوئی ہے. اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح ارشاد فرما رہا ہے, الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, سورہ شعراء کے اندر اللہ فرما رہا ہے جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے, اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے. اب دو اوقات کا اس جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا ہے, وتقلبک فی الساجدین, جب تم نمازیوں کے ساتھ پھرتے ہو اس وقت بھی تمہیں اللہ دیکھتا ہے, الذی یراک حین تقوم, اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہو. یہ دو چیزوں کو میرے پاک پروردگار نے اس جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے. ایک تمہاری خلوت کی بھی بات کر دی, ایک جلوت کی بھی بات کر دی. ایک جب تم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو اور نمازیوں کے ساتھ جب تم سلام پھیرتے ہو اور ان کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہو, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم نمازیوں کے ساتھ شریک ہوگے. اور ایک اس وقت کو بھی جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تمہارا پاک پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے. تو اب یہاں سے نماز تہجد کی فضیلت کو جانیے. میرے دوستو, اگر آپ کو بہت زیادہ غموں نے گھیرا ہوا ہے, مصیبت کے اندر ہیں, تکلیف کے اندر ہیں, رات اٹھنے کی عادت بنا لیں. نماز تہجد ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی, جس مومن کو یہ مل گئی پھر اس سے وہ دور نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا تحفہ خداوندی ہے, جب یہ بندے کو مل جاتا ہے پھر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہے, پھر مومن کو تہجد کی نماز کی ضرورت ہے. نماز تہجد اتنی بہترین نعمت میرے پاک پروردگار کی. آپ بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر ہیں, تکلیف کے اندر ہیں, آپ کو دنیا والوں نے ٹھکرا دیا ہے, آپ کا کوئی سہارا نہیں بن رہا, مصیبت اتنی بڑی سر پہ عام پہنچی کہ اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں, لیکن یاد رکھیے مصیبت میں ہمارا پاک پروردگار ہمیں نہیں چھوڑتا. ہم اس کے در پہ جھک تو جائیں, اس کی طرف تو جائیں, وہ اس کی رحمتیں تو ہمیں صدائے لگا رہی ہیں. آؤ, کوئی ہے بخشش چاہنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی غربت میں کہ میں اسے امیر کر دوں, ہے کوئی تنگ دست کہ میں اسے خوشحالی دے دوں, ہے کوئی غم زدہ کہ میں اسے خوشیاں دے دوں. کون ہے جو اس وقت اٹھے اور مجھے یاد کرے اور میری رحمتوں کو پالے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم کا ذکر کیا ہے, اور یہ بڑی ہی محبوب نماز ہے. نماز تہجد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی محبوب نماز ہے, اور مجھے بھی یہ بڑی محبوب ہے. میں خود اس کو بہت پسند کرتا ہوں, تاکہ امت پہ فرض نہیں ہے یہ نماز, لیکن جنہیں یہ نماز پڑھنا مل جائے, آپ میرے اس پیغام کو خود بھی سنیں اور آگے بھی اس کو پھیلائیں کہ آپ کو مصیبت میں دردہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں, ایسے کام جو شریعت سے ٹکر کھا جاتے ہیں, ایسے غلط طور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ لے ڈوبتے ہیں. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت مصیبت میں تھا, تو مجھے کسی نے کہا فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ. وہاں گیا تو اس نے مجھے عجیب عجیب کام بتائے, اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ کروں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہا ہے, حق کی دعوت دے رہا ہے, باطل کی دعوت دے رہا ہے, یہ بندہ کر کیا رہا ہے. لیکن بہت سے بھولے والے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. نہیں, کوئی آپ کو دیوے جلانے کی ضرورت نہیں,
کوئی آپ کو قبرستان میں جا کے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو پانی کے کنارے بیٹھ کے ضرورت نہیں، کوئی عاملوں کو باباؤں کو آپ کو بکرے اور مرغے دینے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ دھیلا ڈکا ان فراڈیوں کو دینے کی ضرورت نہیں۔ مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تنگ دستی کے وقت، غربت کے وقت، بیماری کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر لو، تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائیں گی۔ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر رب روٹ گیا، سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا اجڑ گئی۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت دی، ہمیں گھر بار دیے، ہمیں عقل سوچ بوجھ دی، جس کے بل بوتے پہ ہم دنیا کے اندر کام کاج کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی کیا بن گیا، یہ اللہ کی عطا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اگر ایک جھٹکا اللہ کی طرف سے لگ جائے تو ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ اگر حادثہ ہو جائے اور ہمارے جسم میں کٹ لگ جائیں، ہم اس خون کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ہڈی ٹوٹ جائے، ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ اور اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے، اللہ نہ چاہے، تو اس سے ہم واپس نہیں آ سکتے۔ سارے ڈاکٹر مل کے ہمارا علاج کر لیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمارا علاج ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ چاہے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایک پتا کھا لے تو اس میں بھی اللہ شفا رکھ دے۔ تو ہم اس وقت کو تلاش کریں جس میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور وہ نماز تہجد کا وقت ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز تہجد میں جو مجھے لذت ملتی ہے، اور یہ لذت مجھے عام اوقات میں نہیں ملتی۔ اب جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں جنہوں نے کسی مقام کو حاصل کیا ہے، کسی مرتبے کو حاصل کیا ہے، تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے کیا ہے۔ اور یہ خاص تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب آپ کاروبار دنیا سے فارغ ہوں، جب آپ اپنے کاروبار سے، دکان سے، دفتر سے، کسی بھی کام سے فارغ ہوں، تو بالکل الگ ہو کے تھوڑی دیر ضرور فکر اپنے اندر پیدا کیا کریں، اپنے مالک کی طرف توجہ کیا کریں کہ میرا رب جو ہے اس کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، اور وہ مجھ پہ کتنا کرم کر رہا ہے۔ اور اسی سوچ اور فکر کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ ایک چیز سے کٹ کے اپنے مالک کے ساتھ جڑ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ اور اس مراقبے کا معنی ہے غور و فکر کرنا، یعنی غور و فکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا جائے، چاند سورج اور ستاروں کے اندر غور و فکر کیا جائے کہ مالک نے اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے غم دور کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ میرے لیے مشکل ہے، دنیا داروں کے لیے مشکل ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ شب کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز، اس میں اپنے رب کو منا لو۔ نماز تہجد انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اس وقت اپنی جو حافظ قرآن ہیں یا قرآن کا زیادہ حصہ جن کو یاد ہے، اس میں قیام بھی لمبا کر دیں، کیونکہ آپ اکیلے ہیں۔ جبکہ امامت میں آئیں تو نماز کو مختصر کریں تاکہ مقتدی بیمار ہیں تو وہ پریشان نہ ہو۔ کوئی بیمار ہے، بزرگ ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب تمہیں وقت مل جائے، اللہ کے ساتھ تنہائی کا وقت مل جائے، پھر قیام بھی لمبا کر دو، پھر قرآن پڑھتے جاؤ گے، قرآن کے رموز تمہارے اوپر سینے میں کھلتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تشریح تمہارے اوپر ہوتی جائے گی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت،
اللہ کی قدوسیت، اللہ کی رحیم ہونا، اللہ کا کریم ہونا، اللہ کا غفار و ستار ہونا تمہارے اوپر عیا ہو جائے گا کہ اس وقت اللہ کی رحمتیں تجھے اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ صرف نماز تہجد کو یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ فرض نماز تو فرض ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں، یہ تو فرض ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی کہ فرض نماز کی فکر ہی نہیں۔ میں تو آج آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت کی دعوت دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، آؤ غم زدو تہجد کے وقت اٹھو اور اپنے مولا کو یاد کرو۔ یہ ہے وقت، یہ صدائیں لگتی ہیں اس وقت۔ اللہ کے فرشتے، ہے کوئی مغفرت والا، ہے کوئی بخشش والا، ہے کوئی تنگ دست، کیا کیا اس کی مرادیں جو اس وقت مانگے گا پوری ہو جائیں گی۔ ہم اس وقت دیکھیں ہم اپنے آپ کو کس میں مشغول کر رہے ہیں۔ فی زمانہ رات ہم ساری رات نیٹ پہ گزار دیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، اور جب نماز فجر کا وقت آتا ہے ہم اس وقت سونے کی طرف جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہوش کر لیجئے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، تو اپنا وقت غفلت سے نکال لو، اپنے ٹائم جو ہے غفلت والے اوقات جو ہیں اس میں اپنی بہتری کی تدبیر کرو۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس 24 گھنٹے میں کیا کیا غفلت والے کام کیے، میں کتنی دیر غافل رہا، میں اپنے رب سے کتنی دیر دور رہا۔ ایک دم بھی جو ہے، ایک لمحہ یہ غفلت میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت نے یہی تعلیم دی ہے، تمہارا ہر سانس اللہ سے جڑ جائے، تمہارا ہر سانس کا آنا جانا اللہ کے ساتھ ہو جائے، تمہاری سوچ میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان چیزوں سے زیادہ سوچ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دماغ میں کاروبار کی سوچ آتی ہے تو کاروبار سے کئی گنا زیادہ پہلے اللہ کی سوچ ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دماغ میں بیوی بچوں کی سوچ آتی ہے تو اس سے کئی گنا تمہارے مالک کی سوچ ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے ذہن کے اندر جو ہے مال کمانے کی تمنا ہے تو اس کو پیچھے کر دو، اس سے کئی گنا اللہ کی سوچ رکھو۔ جس دماغ کے اندر، جس دل کے اندر، جس زبان کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی سوچ، اللہ کا تصور، اللہ کی فکر، اللہ کی جستجو رہے گی، اس کے دنیا کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے، پھر اسے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بغیر بیساکھیوں کے ہوگا، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ اور وہ بھروسہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں بھی ڈالا جا رہا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کی زندگیاں دیکھیں، درخت کے اندر رکھ کے کاٹ دیے گئے، لیکن اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کی طلب کو انہوں نے گم نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی طلب اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنے ظاہری اعمال کو درست کریں گے، اور ظاہری اعمال کے لیے ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت و عشق بھی کمال درجے کا ہو، اللہ کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہو، اور آپ کی سنت مبارک، آپ کا مبارک طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ جو چل گیا اور جسے نصیب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ، وہ دنیا کا بھی سلطان ہے، آخرت کا بھی سلطان ہے۔ عظمت اسی کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کو جو درجہ اور شان ملا، آپ کی صحبت کاملہ کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کا دیدار کیا اور آپ کے احکامات پہ عمل کرتے رہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم دن میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا کیا سنت طریقہ سے ہے؟ ہمارے شادی غمی سنت مبارک کے مطابق ہے؟ ہمارے معاملات زندگی سنت کے مطابق ہیں؟ بالکل ہم کچھ بھی نہیں۔ آج اس بیماری کے عالم میں جب کرونا بہت زیادہ ہے، ہر بندہ ہاتھ بھی دھوتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جراثیم اندر نہ جائے، بیماری نہ مجھ کو لگے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دو۔ مسلمانوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دیں، ان کو اپنا لیں، جو آج کے دور کے اندر جو ہے سنت مل نہیں رہی،
ہوا میں بھی اگر کوئی شخص اڑتا ہے، سنت کا تارک ہے، تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی انسان کو ولایت کے درجے پہ لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے جب زندگی گزارتے ہیں تو فرشتے بھی اس پہ سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم وفا کر کے تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں آ جائیں، آپ سے وفا کے ہم نعرے لگائیں، آپ کی محبت میں نعرے لگائیں، وہ تب ہمارے نعرے ہوں گے، پھر ہماری اور وفا کی باتیں جو ہوں گی تب مکمل ہوں گی جب ہم اپنے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کی زندگی کو بدل نہیں دیتے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کی جو زندگی ہے، بستر تک جانے کی زندگی اور بستر سے اٹھنے والی زندگی، یہ دونوں اوقات کے درمیان میں ہونے والے تمام امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کے تابع نہیں ہو جاتے، اس وقت ہم کامل و اکمل نہیں بن سکتے۔ دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سخت سردیوں میں بھی تہجد کو ادا کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سخت غربت کے اندر بھی اپنا غریب ہونا کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ کھانے کے لیے چیز نہیں ہے لیکن کسی پہ اظہار نہیں کیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آج تو ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، آج تو ہمارے پاس پورے مہینے کا سٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج تو کون سی نعمت ہے جو ہمارے گھر میں نہیں، لیکن پھر بھی نہ قدری اور نہ شکری ہے، پھر بھی ہم مالک کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ نعمتوں کی فراوانی ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھوک کی حالت میں جنگ کے اندر جاتے ہیں، سخت گرمی کے عالم میں کفار سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکوہ نہیں ہے زبان پہ۔ تو میرے دوستو، ہم شکوہ کیوں لائیں اپنے مولا کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا، اپنے رب کے ساتھ جو ہے جھگڑا نہیں کرنا، اس کی ہر عطا پہ شاکر رہنا ہے۔ غربت ہے پھر بھی شاکر رہیں، امارت ہے پھر بھی شاکر رہیں، ہر حال میں اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ جب آپ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں گے تو آپ کے لیے ہر معاملہ جو ہے وہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری، اور جس نے اپنی نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اپنی زبان سے کسی کو رنج نہیں دیا، دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی، اخلاق کے اعلیٰ پیمانوں کے اوپر پورے کا پورا اترا، اور جس نے اپنی زندگی میں حرام داخل ہونے نہیں دیا، نیکی کی طرف رغبت رکھی، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت کی، جس نے حقوق انسانی کا خیال رکھا، موت کے وقت بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جو سب سے کٹن مرحلہ ابھی ہمارے اوپر آنے والا ہے، جو سب سے بڑے مصیبت کا وقت جو ہے میرے اور آپ پہ آنے والا ہے، جب روح نکلے گی پورا جسم تار تار ہو جائے گا۔ یہ جسم جو آج بڑا نازک ہے، آج سردی گرمی برداشت نہیں کرتا، بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، موت کے وقت دنیا کی کوئی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے موت سے بڑھ کے۔ موت کی فکر جو ہے، موت کا مراقبہ کیا کریں، قبر کا مراقبہ کیا کریں، اپنی روح نکلنے کا مراقبہ کیا کریں کہ جب میرے اوپر روح نکلے گی تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی اس وقت۔ اگر دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے تو پھر موت بڑی سخت ہو جانی ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے اپنے مالک سے تعلق کو مضبوط بنا کے رکھا ہے پھر موت بڑی ہی آسان ہے، بڑی سہل ہے۔ بھلا آپ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ ہے قبر کا، اور قبر کے اندر آپ کے فرائض اور آپ کے واجبات، آپ کی سنت جہاں پہ مکمل آپ کو ملے ہوئے ہوں گے، اس کو منور کرنے کے لیے مزید اس میں حسن و جمال قبر کے اندر، اس عالم میں، اس گھر کے اندر، اس محل کے اندر، اس کاشانہ کے اندر، اس کوٹھڑی کے اندر جو ہے، جسے بظاہر ہم ایک ڈھیری مٹی کی سمجھتے ہیں، مٹی نے مٹی میں چلا جانا ہے، یہ مٹی مٹی کی ہو جائے گی اور اسی مٹی سے اٹھ کے میدان حشر میں چل پڑے گی۔ یہ مٹی جو ہے اس وقت عظیم ہو جائے گی جس مٹی نے اس بت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی، اس مٹی سے بنے ہوئے اس بت نے
اللہ کے سامنے اپنے سجدے کیے، اللہ کے سامنے رکوع کیے، اللہ کی خاطر جو ہے مصیبتیں جھیلیں، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا، پھر یہ مٹی جب اس مٹی میں جائے گی تو پھر یہ مٹی اس مٹی کو امن اور سکون دے گی، اور اس کو منور جو کرنے والی چیز ہوگی وہ تمہاری راتوں کا اٹھنا اور رات کے وقت کی اٹھ کے نماز ادا کرنا۔ شب تہجد جو ہے، شب کی رات جو ہے، صلاۃ اللیل والی آپ کی نماز جو ہے، صلاۃ تہجد جو ہے، اس کو منور کر دیں گی۔ اور جو آدمی رات کے پہر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب قرآن اس کے اندر بشکل صورت خوبصورت انداز میں قبر میں آئے گا، عذاب جب اس کے اوپر نازل ہونے لگے گا تو قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا ہٹ جا، کیونکہ یہ راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے اس کو عذاب نہیں مل سکتا۔ جبکہ اپنے سے قریب بیٹے، بھائی، رشتہ دار اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قبرستان میں ہم کھڑے ہوئے، بارشیں شروع ہو گئی اور کچی مٹی ہے اور پانی سامنے جا رہا ہے، لیکن کوئی اس پانی کو نہیں روک سکتا۔ قبریں بہہ گئیں ہمارے سامنے، اجڑ گئیں قبریں، ان میں سے بھی ہڈیاں تر کے باہر آ گئیں، کوئی وہاں پر غم گسار نہیں ہے قبر کے اندر۔ یاد رکھو، قبر میں تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ اور تلاوت قرآن اور قبر کو منور کرنے کے لیے نماز تہجد، جہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ تو نماز تہجد کی کوشش کیجیے، فرض نماز تو فرض ہے، اسے لازم پڑھیے میرے پیارو، نماز سے غفلت نہ کیجیے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، نماز کی عادت بنائیں، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بے نمازی کی زندگی بے سکون، بے نمازی کی زندگی بالکل اجاڑ، بے نمازی کی زندگی کانٹے دار درخت کی مانند، بے نمازی کی زندگی میں جھگڑے اور فساد، بے نمازی جو ہے اسی شک و شبے میں رہے گا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، مجھے لوگ مار گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کیوں کہ وہ مالک سے دور ہے، اس پہ وسوسوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان کے حملے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب نمازی بندہ بنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز اسے فحاشی اور ریانی سے بچا دیتی ہے، نماز اسے بے روی سے بچا دیتی ہے، نماز اسے حق کا راستہ دکھا دیتی ہے، انعمت علیہم کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ نماز میں وہ دعائیں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر نماز اسے صراط مستقیم پہ چلاتی ہے، پھر نماز ان لوگوں کا راستہ بھی دکھا دیتی ہے جن پہ رب راضی ہے، جن پہ اللہ راضی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں ایسے ساتھی عطا کر دے، ایسے دوست عطا کر دے جو اللہ والے ہوں، اللہ کی محبت والے ہوں، اللہ اور اللہ کے محبوب سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے ہوں۔ آئیے ہم قرآن و سنت کے راستے پہ چل پڑیں، یہی راہ مستقیم ہے۔ آئے ہم صحابہ و اہل بیت کے راستے پہ چل پڑیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ آؤ ہم سنت مبارک کو اپنا لیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ آؤ ہم اللہ کے ذکر کو اپنا لیں، اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ آؤ ہم باطل سے رخ کو پھیر کے منہ اپنا حق کی طرف ہو جائیں، حق سے جڑ جائیں، اہل حق کے ساتھ جڑ جائیں اور اہل صبر کے ساتھ جڑ جائیں، اہل شکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ اہل حق، اہل صبر، اہل شکر، اہل ذاکرین ہی راستہ حق ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھنا ہے۔ جیسوں کے ساتھ صحبت ہوگی ویسوں کے ساتھ انجام ہوگا۔ آج اجوں کی صحبت اختیار کر لے، میدان حشر میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے، لواء الحمد کے نیچے جانا ہے، پھر نیکوں کے ساتھ ان کی معیت میں اللہ والوں کے ساتھ ہم بھی لواء الحمد کے نیچے پہنچیں۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہم بھی لواء الحمد کے نیچے جائیں، ہمیں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، اور اس مقام پہ ہمیں کھڑے ہونے کے لیے وہ وقت مل جائے اور وہ صحبت مل جائے جہاں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہونا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ اس کی طلب آج سے اور ابھی سے اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے، اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، اپنی زندگی میں انقلاب لے آئیے، چھوڑ دیجئے دنیا کے باطل طور طریقوں کو، قرآن اور سنت کا راستہ اختیار کر لیجئے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری امت و مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔